ابھی تک پاکستان میں 750 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے، ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنے جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ سندھ کے بعد پنجاب اور بلوچستان میں بھی فوج طلب کر لی گئی ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل لازم ہے، مسلمان موت سے تو نہیں ڈرتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ جن لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ یہ وبا ایک مذاق ہے، وہ اٹلی اور ایران کے حالات کو ذرا بار بار دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں۔ اٹلی سب کچھ ہونے اور سب کچھ اختیارات ہونے کے باوجود اب بے بس ہے، اپنی مرتی عوام کو نہیں بچا پا رہے۔ اٹلی کے دکھ، درد، لاچاری اور بے بسی کو سمجھیں، خدارہ ٹھٹے مارنا بند کریں، اپنی اولاد اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں۔ اور آپ دیکھیں خوف نے کیسے امریکہ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے۔ امریکی شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس وبا سے متاثر ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کیسے دنیا کا سب سے طاقتور ملک اس بیماری کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ حالانکہ اس وبا کو کچھ عرصہ قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محض ایک سیاسی افواہ قرار دیا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جسے باہر سے دیکھنے والے ہر لحاظ سے ایک محفوظ مقام تصور کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پرسکون زندگی گزارنے کی خواہش میں وہ اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی کو خطرے میں ڈال کے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن چند دنوں میں اب یہ ملک بدل چکا ہے۔ یہاں انفیکشن سے 260 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس بیماری سے 19,624 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ صورتحال نے مزید کتنا بگڑنا اور کب تک حالات ایسے رہیں گے۔ امریکہ کے وفاقی تحفظ صحت ایجنسی کے بیماریوں پہ قابو پانے اور بچانے والے ادارے CDC کے سابق ڈائریکٹر نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ زیادہ خراب صورتحال میں جو کہ دکھائی دے رہی ہے، امریکہ کی آدھی آبادی وبا کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اور 1 ملین سے زیادہ افراد اس سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی صورتحال وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں سے لوگ اپنے آبائی وطن واپس جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس پچھتاوے یا بے بسی کے آنسو کے علاوہ کچھ نہ رہے، سوچیں اور احتیاط کریں، کیونکہ اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ روز بروز اس انفیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اٹلی اس وقت شدید ترین متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے، جبکہ چائنا جہاں اس وبا کا آغاز ہوا اور ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، لیکن سلام ہے چائنا کی گورنمنٹ اور عوام پہ کہ انہوں نے ایک ڈسپلن کے تحت اس وبا میں قابو پایا اور اب وبات کا سلسلہ وہاں 72 گھنٹے سے رکا ہوا ہے۔ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنے جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ ہماری مشکلات میں لگتا ہی ہے کہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ سندھ میں تو لاک ڈاؤن ہے، پنجاب بھی جزوی لاک ڈاؤن ہے، اچھا قدم ہے، ہونا تو پورا چاہیے۔ خصوصاً سندھ کا، پنجاب اور باقی صوبوں میں بھی لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن لگا کر ہی آپ تمام لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ معذرت کے ساتھ صرف پاکستان میں لوگ غریب نہیں ہوتے، بلکہ لاک ڈاؤن والے ممالک میں بھی غریب طبقہ بستا ہے، وہاں پہ بھی لوگ سوشل سیکورٹی پہ زندہ رہتے ہیں۔ عالمی ادارے اور دوست ممالک بھی ہماری مدد کو تیار ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسی سنگین صورتحال کا پاکستان اور دنیا کو پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ حکومت کی بروقت کارروائی نے سندھ میں صورتحال پر کافی حد تک قابو پایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنے والے مزدور غریب افراد کو راشن فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ پنجاب اور باقی صوبوں میں بھی اس پہ غور و توجہ دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ باحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے کمزور لوگوں کو اس بیماری سے متعلق تعلیم دیں۔ آپ کے علاقے، دفتر وغیرہ کے چوکیدار، گارڈز، مالی، خاکروب، ٹی بوائز، گھر میں کام کرنے والی خواتین کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہے تو انہیں ماسک، سینیٹائزرز اور صابن وغیرہ دیں، انہیں بیماری سے احتیاط کا طریقہ بتائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ بس ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہمارا فرض عین ہے، باقی تو شفا من جانب اللہ ہے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، یہ گھنٹی کا نشان جو ہے اس کو پلیز پریس کریں، آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ دنیا بھر میں وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,07,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مہلک وبا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 95,700 سے بھی زائد ہے۔ یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے۔ چائنا میں اب مریضوں کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے، تاہم 6 افراد کی ہلاکت کے بعد چائنا میں اموات کی تعداد 3,261 تک پہنچ گئی ہے۔ چائنا میں مزید 46 افراد میں وبا کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 81,054 ہو گئی ہے، تاہم وبا سے 72,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اسپین میں بھی وبا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے
اور اسپین میں 285 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 1300 ہو گئی ہے۔ اسپین میں انفیکشن سے متاثرہ 2000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، اور ادھر اٹلی میں وبا نے ایک دن میں 800 کے قریب زندگیاں ختم کر دیں۔ میتیں اٹھانے والے نہیں مل رہے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4825 ہو گئی ہے۔ اٹلی میں 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی ہلاکتیں ایک دن میں دنیا کے کسی بھی ملک میں انفیکشن سے اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ابھی تک پاکستان میں 750 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 5 لوگ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، بلکہ منظم انداز سے اس وبا سے لڑنا ہے۔ سندھ کے بعد پنجاب اور بلوچستان میں بھی فوج طلب کر لی گئی ہے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے فوج سے انفیکشن کے خلاف منظم جدوجہد کے لیے کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے۔ سندھ میں مکمل لاک ڈاؤن کا اطلاق آج اتوار کی رات 12 بجے سے ہوگا، جس کا باضابطہ اعلان وزیر اعلیٰ سندھ ایک ویڈیو بیان کے ذریعے کریں گے۔ لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ مثلاً کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور، سبزی، دودھ، بیکری اور ملک شاپس جو ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ تاہم اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان دکانوں پر بھی عوام کا بلا وجہ رش نہ لگنے پائے۔ KPK نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ ریلیف کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق وبا کے سبب صوبے بھر میں 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں کریانے، دودھ، ادویات، بیکری، سبزی، فروٹ، پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے، جبکہ باقی سرگرمیوں پہ پابندی ہوگی۔ یہ مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات میں حکومتیں اور ادارے جو بھی سخت فیصلے کر رہی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری صحت کے لیے، اس لیے ہم کو بطور عوام اپنا خیال بھی رکھنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اور حکومت اور اداروں سے تعاون بھی کرنا ہے۔ اسی حوالے سے چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے کہا ہے کہ وبا کے خدشے کے باعث عوام اپنی نماز گھروں میں ادا کریں، شب معراج کے نوافل بھی اپنے گھروں میں ادا کریں، لوگ گھروں میں رہ کر استغفار اور آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل لازم ہے، لیکن احتیاطی تدابیر بھی لازم ہے۔ اسلام میں جان بچانا لازم ہے، ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی رات ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا مفتیان کرام نے اپیل کی ہے کہ ماسک پہننا وینٹیلیٹر ماسک سے پہننے سے بہتر ہے، گھر میں رہنا ICU میں رہنے سے بہتر ہے، ہاتھ دھونا زندگی کے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے۔ مسلمان موت سے تو نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آزمائشوں سے تو ہمیں بحیثیت مسلمان خوف و خطر سے مقابلہ کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب وبائی صورتحال ہو تو اللہ سے اس کی پناہ مانگی جائے، وبا سے نجات کے لیے دعا کی جائے، ساتھ ہی تمام احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں، جس میں کوارنٹائن بھی شامل ہے۔ اور اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، تعلیمات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو، پوری دنیا سمیت ہم سب کو جلد از جلد اس وبا سے چھٹکارا ملے، آمین۔ اللہ حافظ۔